آج کی حدیث کے حوالے سے ہمیشہ ہم جو ہے تصوف سلوک کے مضامین بیان کیا کرتے ہیں، اور یہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب التشرف جس کے اندر انہوں نے تصوف کے حوالے سے احادیث جمع کیے ہیں اور تزکیہ تصوف کے یہ مسائل اور جو ہے مشائخ کے اخلاق و عادات کو ثابت فرمایا ہے۔ اور یہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنی تفسیر بیان و قرآن کے اندر ترجمہ عمدۃ السلوک کے حوالے سے جو ہے آپ نے قرآن کریم کی آیات سے علم تزکیہ کے علوم کو ثابت فرمایا، اور جو مشائخ سلسلہ کی آیات کو قرآن کریم کی آیات سے ثابت فرمایا۔ تو گویا کہ یہ بتلا دیا کہ تصوف سلوک کے جو علوم ہیں یہ خود ساختہ نہیں ہیں، بلکہ جو ہے قرآن سنت ہی سے ماخوذ ہیں، اور مشائخ سلسلہ کے عادات جو خانقاہوں کے اندر ہیں وہ جو ہے وہ انہی قرآن کریم کی آیات سے ہی اس کا استنباط ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ خود ساختہ یہ ایسی چیزیں ہیں، اس لیے کہ وہ یزکیہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ وظیفہ ہے تو وہ وظیفہ نبی پاک کا ہو اور قرآن سنت کے اندر اس کی کوئی اصل نہ ہو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ لہٰذا اس اصل کو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امت کے سامنے پیش کیا، تو وہاں قرآن کریم کے آیات سے ثابت فرمایا۔ وہ سلسلہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام روح کی باتیں، اس کے اندر وہ سلسلہ ماشاءاللہ جاری اور ساری ہے، اور یہاں آج اس میں ہم نے آج کی حدیث کے حوالے سے سلسلہ جاری کر رکھا ہے، جس میں احادیث کے ذریعے سے حضرت حکیم الامت تھانوی کی دو مشہور کتابیں التکشف اور التشرف، یہ وہ کتابیں ہیں جن میں احادیث کے ذریعے سے علم تصوف کے علوم کو ثابت فرمایا ہے، لہٰذا تزکیہ کے اور مشائخ سلسلہ کی آیات کو اس سے ثابت فرمایا۔ تو آج بھی ہم جو ہے اس حوالے سے حدیث پیش کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے سنن کبریٰ بہقی کی حدیث ہے جو التشرف کے اندر حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کا ترجمہ ذکر فرمایا۔ اس کے عربی الفاظ یہ ہیں کہ تفکروا فی کل شیء ولا تتفکروا فی ذات اللہ۔ تو گویا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چیز میں تفکر کرو، ہر چیز میں فکر و غور و فکر تو کرو، لیکن اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ تو نبی پاک نے اللہ کی ذات میں غور و فکر سے منع فرما دیا، لیکن فرمایا کہ آپ جو ہے باقی ہر چیز میں آسمانوں کی بلندیاں، زمینوں کی وسعتیں، آبشاروں کو حسن، دریاؤں کی روانیاں اور سبزے کی لہلہاٹ، یہ اور پرندوں کی چہچہاٹ، درندوں کا خوف، یہ ہیبت، یہ ہر چیز کے اندر آپ جو کرنا چاہتے ہیں غور و فکر کرو۔ اس غور و فکر سے کیا ہوگا؟ اس خلق کی غور و فکر سے خالق کی طرف انسان متوجہ ہوگا اور سمجھ جائے گا کہ اس کا بنانے والا بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، بہت قوی اور طاقتور ہے، لہذا اس کے سامنے انسان جو ہے وہ انقیاد کے ساتھ سر کو جھکائے گا، یہ مقصد ہے۔ لیکن اللہ کی ذات میں فرمایا کہ وہ نہ کرو۔ اللہ کی ذات کے اندر تم غور و فکر کرو گے تو پھر اللہ کی ذات کی وہ کہتے ہیں نا کونا تک پہنچ نہیں سکو گے، اس کو جب پہنچ نہیں سکو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھٹکو گے۔ اس لیے فرما دے کہ ذات میں جو غور و فکر نہیں کرو، یہ ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض مشائخ سلسلہ پہ یہ ہوتا ہے جس کا ازالہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پہ کر رہے ہیں، وہ یہ کہ مشائخ سلسلہ مراقبے کرواتے ہیں، جب مراقبات کرواتے ہیں، کچھ مشاربات و مراقبات یہ تربیت کے کچھ مراحل ہیں، ان میں مراقبات ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات کا بھی مراقبہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات و صفات کا مراقبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ غور کریں، اللہ کیسا رحیم ہے، کریم ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات میں مراقبہ آپ کروا رہے ہیں، یہ تو اس یہ حدیث کے خلاف ہے۔ جب حدیث کے اندر تو یہ حکم دے دیا گیا کہ جو اللہ کی ذات میں جو غور و فکر نہ کرو، تو یہ مراقبہ کیوں کیا جا رہا ہے پھر اللہ کی ذات کے بارے میں؟ کیونکہ اللہ کی ذات کا مراقبہ ہوتا ہے، اللہ کی صفات کا مراقبہ ہوتا ہے، ڈفرینٹ مراقبات۔ تو یہ سوال، اس کا جواب حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں، وہ یوں دیتے ہیں اصل میں ایک ہے مراقبہ، ایک ہے غور و فکر۔ غور و فکر جو ہوتا ہے، فکر یہ تفکر تو یہ گہرائی کی حد تک پہنچنے کو کہتے ہیں، گہرائی کی حد تک کسی چیز کے پہنچنے کو فکر کہتے ہیں۔ لہٰذا فکر کا لفظ عام محاوراتی انداز میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یار تمہیں کیا فکر لگ گئی اس کی بھائی، ایسی فکر تمہیں لگی یا ایسے کس تفکر میں پڑ گئے یار تم، مطلب بہت گہرائی کے ساتھ اسے اپنے حواس کے اوپر اس چیز کو حاوی کر لیا ہے، اس کو کہتے ہیں فکر۔ تو فرمایا کہ اللہ کی ذات کے اندر اس درجے تک گہرائی میں سوچنا، اس کی تو اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ سوچیں تو سوچ سکتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا عالم یہ ہے کہ 7,000 نور کے پردے درمیان میں آتے ہیں، تو آپ کہاں تک اللہ کی ذات تک پہنچیں گے؟ تو پاسبل نہیں اس نور کی حقیقت کو احاطہ کرنا، لہذا فکر سے منع کیا۔ ہاں مراقبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف اس ایک خاص مضمون کے اوپر جو غور و فکر کرتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں، یعنی اس کا دھیان، جس کو اردو میں کہنا چاہیے، اس کا دھیان رکھیں۔
تو اللہ کا دھیان رکھنے کو حکم ہے، اور یہ مشائخ سلسلہ جو کرتے ہیں یہ اللہ کے دھیان کرنے تک جب وہ اس کو غور کرتے ہیں، وہ اس کے فکر اور تفکر کی گہرائی تک نہیں پہنچنے کا حکم، لہذا وہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ جس میں فرمایا راقب اللہ تجد تجاہک، کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مراقبہ کرو، اللہ کا مراقبہ کرو۔ جب اللہ کا مراقبہ کرو گے تو مراقبے کا مطلب اللہ کا دھیان، جب اللہ کا دھیان کرو گے کہ اللہ ایک ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، یا مقام مشاہدہ انسان کو حاصل ہو تو ایسے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے، کوئی دو ہی مقام، یا عبادت کے وقت مقام مشاہدہ ہو کہ اللہ کو دیکھ دیکھ کے عبادت کر رہا ہے، یا یہ ہو کہ تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ مقام مراقبہ ہے۔ تو مقام مراقبہ تو فرمایا راقب اللہ، اللہ کا مراقبہ کرو، اس پر دھیان دو، تو کیا کرو، کیا ہوگا، تجد تجاہک، تو تم ایسا پاؤ گے کہ وہ سامنے موجود ہے، تمہیں ایسا لگے کہ سامنے موجود ہے۔ تو فرمایا بس یہ ہے مراقبے کا مقام۔ تو مشائخ سلسلہ تفکر کا حکم نہیں دیتے، مراقبے کا حکم دیتے ہیں، لہذا کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات رحیم ہے، اس کا مراقبہ کرو۔ وہ انسان پہ سوچتا ہے کہ بچپن سے اللہ کی نعمتیں، اب تک اللہ کی نعمتیں، بڑھاپے میں اللہ کی نعمتیں ہوں گی، پھر میرے والدین پہ اللہ کی نعمتیں، تو گویا کہ یہ اتنی نعمتوں کو سن کر اللہ کی رحیمیت اس پہ کھلتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس اللہ کی ذات کا دھیان کرنے سے تمہیں ایسا لگے گا اللہ سامنے موجود ہے۔ فرمایا اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں، راقب اللہ تجدہ تجاہک، کہ گویا کہ ایسا لگے گا تم اللہ سامنے ہے۔ اس لیے تو حدیث میں فرق، جب تم عبادت کرو ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ظاہر ہے اللہ جب سامنے محسوس کرو گے تو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے آپ دیکھ ہی رہے۔ فرمایا اسی طرح، لیکن اگر فرمایا اس مقام پہ نہ پہنچو تو یہ تصور باندھو کہ اللہ ہے تو صحیح، لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں تو نہیں اس کے دیکھنے کی تاب رکھ رہا، میرا وہ مقام نہیں، لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اس انداز سے جو ہے وہ آپ عبادت کرو گے تو یہ درجہ احسان کی عبادت ہے، اور درجہ احسان کی عبادت کا لطف ہی الگ ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا حضرت تھانوی نے کہ یہ ذات کے اندر جو ہے تفکر، یہ ہماری تصوف سلوک کے نہیں اندر ہوتا، اور جو نادان ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس مراقبے کو تفکر پر معمول کر کے اعتراض کر دیتے ہیں، اجی یہ اس حدیث کے اندر تفکر سے منع کیا ہے اور آپ لوگ اللہ کی ذات کا مراقبہ کرا رہے ہیں۔ یہ کہ نہیں، مراقبہ کرا رہے ہیں، اس پہ جو ہے وہ تفکر نہیں کروا رہے۔ تو مراقبے کا حکم خود نبی دیا، راقب اللہ، اللہ کا مراقبہ کرو، اللہ کا دھیان کرو۔ چاچی یہی وجہ ہے کہ سجدے کے اندر جو ہے انسان کا سر جو اللہ کے قدموں پہ ہوتا ہے، نص قطعی حدیث طیبہ موجود ہے، لہذا ایک آدمی ایسا دھیان کرنا شروع کر دیتا ہے سجدوں میں کہ میرا سر اللہ کے قدموں میں، میرا سر اللہ کے قدموں میں، اس تصور سے سجدے کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے اس کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ واقعی میرا سر اللہ کے قدموں میں۔ تو مطلب ہے کہ اس سے کیا ہوا، تجد تجاہک، جیسے کہ حدیث فرمایا کہ پھر تمہیں واقعی لگے گا اللہ سامنے ہے۔ اس انداز سے جو ہے یہ مراقبے کرائے جاتے ہیں۔ تو دیکھو حضرت کی مولوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو وہ جو شبہ پڑا تھا اس شبہ کا ازالہ کر دیا کہ تفکر کو حکم نہیں دیتے بلکہ مراقبے کا دیتے ہیں، اور مراقبے کا حکم خود حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کی ذات کا مراقبہ کرو، اس سے ایسا لگے کہ اللہ تمہارے سامنے ہے۔ جب سامنے محسوس کرو گے تو تمہاری عبادت اعلیٰ درجے کے اخلاص کے ساتھ ادا ہوگی، جب اس طرح ادا ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ شرف قبول پائے گی اور جنت و مغفرت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔